بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی دوستوں کو انفوچیٹکس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ٹائٹن کے لغوی معنوں میں سے ایک معنی دیوتا کے ہیں، ایک ایسا دیوتا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مزید تفصیل بیان کی جائے تو یونانی افسانوں میں قدیم دیوی دیوتاؤں میں سے کوئی بھی جس نے زیوس کے ہاتھوں تختہ الٹنے تک زمین پر حکومت کی۔ ان افسانوں کے مطابق ٹائٹنز یورینس یعنی آسمان اور گایا یعنی زمین کی اولاد تھے۔ لفظ ٹائٹینک کے معنی بہت طاقتور اور بہت بڑے کے ہیں۔ ٹائٹینک میں بھی لفظ ٹائٹن اور حال ہی میں ڈوبنے والی آبدوز میں بھی لفظ ٹائٹن کا استعمال کیا گیا تھا، اور دونوں ہی غریق آب ہوئے اور اس کے سوار لقمہ اجل بنے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے آبدوز کے پچھلے حصہ کا ملبہ تو مل گیا، مگر اس کیپسول نما حصہ کا کیا بنا جس میں یہ تمام 5 افراد سوار تھے؟ سوال یہ ہے کہ ان افراد کے پاس مکمل حفاظتی سامان موجود تھا اور یہ لوگ آبدوز کے کیپسول والے حصے میں تھے، تو ان لوگوں نے خود کو کیوں نہ بچایا اور یہ تیر کر پانی کی سطح سے باہر کیوں نہیں آ گئے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹائٹن آبدوز میں دروازے کا سسٹم ایسا رکھا گیا ہے کہ اس کو صرف باہر سے ہی کھولا جا سکتا ہے، اندر سے اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں رکھا گیا۔ کیا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا سائنس تھی؟ ٹائٹنز آبدوز زیر سمندر 12,500 فیٹ یعنی 3,800 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے، یعنی تقریباً 4 کلومیٹر سطح سمندر سے نیچے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ اگر کسی سمندری میمل کو سمندر کے زیادہ سے زیادہ گہرائی میں دیکھا گیا ہے تو وہ میمل کوویر بیگڈ وہیل ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ 2,992 میٹر یعنی 9,816 فیٹ کی گہرائی میں دیکھا جا سکتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹائٹن آبدوز اس سے بھی زیادہ 808 میٹر یعنی 2,684 فیٹ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر پانی کا پریشر سطح سے 378 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ پریشر ایک اندازے کے مطابق ایک بڑی 100 منزلہ بلڈنگ کے وزن کے برابر ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے اوپر ایک اتنی بڑی 100 منزلہ عمارت کو کھڑا کر دیا جائے تو کیا آپ ہل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو کیا جب ٹائٹن آبدوز پر یہ پانی 100 منزلہ عمارت جتنا وزن ڈالے رکھے تو کیا اس کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ جواب ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے اندر موجود افراد نے 2 فیٹ دروازہ کھول لیا اور باہر آ گئے، تو اس 2 فیٹ دروازے کو کھولنے کے لیے ان کو کتنی قوت لگانا پڑے گی؟ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، انہیں 720 ٹن کی قوت لگانا پڑے گی۔ جی ہاں، 720 ٹن کی قوت لگا کر ہی صرف اس کا 2 فٹ دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ پر یہی نہیں، اگر وہ 720 ٹن قوت لگا کر اس آبدوز کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو کیا ان کا لائف جیکٹس، آکسیجن اور دیگر سیفٹی ایکوپمنٹ پہن کر پانی میں تیر کر باہر آنا آسان نہیں ہو گیا تھا کیا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پانی کا پریشر تو وہی 720 ٹن رہا۔ اس پریشر کو پہلے آبدوز جھیل رہی تھی اور اس میں موجود لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، مگر اب تو یہ افراد آبدوز سے باہر آ گئے ہوں گے اور ان پر پریشر اتنا ہوگا جیسے ان کے سر کو 160 ٹن وزن سے کچل دیا جائے، مطلب پلک جھپکنے سے پہلے ہی موت آ جائے گی اور پھیپھڑوں سمیت جسم کی دھجیاں بکھر جائیں گی، یعنی لائف جیکٹ اور دیگر سامان بھی کسی کام نہ آ سکے گا۔ اور اسی لیے یہ سوال بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ آبدوز کو لیک کر دیا جائے تاکہ پانی کے اندر بھر جانے سے دروازہ خود بخود کھل جائے اور سب باہر آ جائیں اور تیرتے ہوئے سطح سمندر پر پہنچ جائیں، کیونکہ آبدوز میں معمولی سا سوراخ یا چھید آبدوز کو پانی کے دباؤ سے مکمل پھاڑ ڈالے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا پریشر ایبزاربنگ سوٹ ایجاد ہو جاتا جو انہوں نے پہن رکھا ہوتا۔ چلیں ایک اور مفروضہ بنا لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر یہ افراد پانی میں آ کر اس کے پریشر سے بچ بھی جاتے ہیں اور ان کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں
تو یہ بتائیں کہ یہ سانس کیسے لے سکیں گے؟ ان کے پھیپھڑے ہی نہیں کھل پائیں گے، کیونکہ اس قدر وزن جو ہوگا ان پر، اور جب وہ کھل ہی نہ پائیں اور پھول ہی نہ پائیں تو سمجھ لیں قصہ تمام ہو گیا، سانس ہی نہیں لے پائیں گے اور یہ لوگ مر جائیں گے۔ چلیں جانے دیں ان باتوں کو بھی۔ فرض کریں یہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان تمام مشکلات کا سامنا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ کیچڑ میں پھنس جائیں۔ یہ چند سال پہلے ہی کی بات ہے کہ جنگی مشقوں کے دوران روس کی ایک جنگی آبدوز صرف 300 میٹر پانی کے اندر پھنس گئی تھی۔ اسے فوراً ڈھونڈ لیا گیا تھا، عملہ سے بھی رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ امریکہ بھی اس آبدوز کو بچانے سمندر میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک جنگی جہاز بھی بھیجا تھا اس آبدوز کو کھینچنے کے لیے، مگر مجال ہے کہ سب مل کر بھی اس آبدوز کو کیچڑ سے باہر نکال پائے ہوں۔ لے پھر ایک دن آبدوز سے جواب نہ آیا اور سب سمجھ گئے کہ آکسیجن ختم، اور اس کے سوار سمندری رستے سے دوسرے جہان پہنچ گئے اور انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ پھر کافی عرصہ کے بعد اس آبدوز کو نکال لیا گیا۔ یعنی ایسی کوئی صورت نہیں کہ ٹائٹن میں موجود سوار باہر آ سکتے ہوں یا پھر ان کو ریسکیو کیا جا سکتا ہو، بلکہ یہ آبدوز تو اتنی بدنصیب ہے کہ اس کے ملبے کو شاید ہی کبھی زندگی میں زمین پر واپس لایا جا سکے، اور اس کا ملبہ بھی ٹائٹینک کی طرح سمندر کے 3800 میٹر نیچے ڈیرا جمائے رکھے، اور پھر بہادر لوگ آبدوزوں میں سوار ہو کر اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر ٹائٹینک کے ساتھ ساتھ ٹائٹن کو بھی دیکھنے جائیں۔ بس یہی دعا ہے کہ اس آبدوز کو دیکھنے جانے والی آبدوزیں صحیح سلامت سواریوں کو واپس لے کر ساحلوں پر پہنچیں۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہاں، اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔